قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ مفتی صاحب آپ اتنی ناراضگی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس نے فیض کدھر کا لیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، میں جس معنی میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس بیچارے کی مجبوری ہے، اس نے جہاں کا فیڈر پیا ہے، جنہوں نے اس کو انگلی لگائی ہے شہد کی، زہر تھا شہد نما، تو اس نے بیچارے نے ادھر کا جو جس کا کھانا اسی کا گانا، یار مکدی مکاؤ ہیں، دنیا بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، تو لنگر جن کا وہ کھا رہا ہے، وہ کہتے جی آپ کا فیض ہے، وہ کہتے آپ کا فیض ہے، وہ کہتے تو وڈی شیں، کہتے تو وڈی شیں، اسی کہنے تو دو میں بڑی شیں ماجے۔ اس نے شیرہ والی جو روایت پیش کی ہے اس پر بحث ہو چکی جی، چلیں اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ ابھی میرا کوئی پتہ نہیں میں کب دوبارہ رخصت ہو جاؤں، ہیں جی، آج پتہ نہیں کیا ایشو بنا پڑا ہے، بہرحال اللہ بہتری فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، یہ اس نے روایت پڑھی ہے، کون ہے میری مدد کرے گا، کون ہے جو میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کا اختیار رکھتے ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں خلافت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام دعوت ذوالعشیرہ میں یہ فرما رہے تھے کہ کون ہے جو میری مدد کرے اور میری خلافت سنبھالے، تو پھر یہ خلافت منصوص من الرسول کا قول کرو، منصوص من اللہ تو نہ کہو نا، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسرا، اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ مولا علی منصوص من اللہ نہیں ہے، نہ ہی منصوص من الرسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو سرکار فرما رہے تھے تم میں سے کوئی ہے، وگرنہ سرکار ڈائریکٹ فرماتے کہ اے علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تم ہی منصوص من اللہ ہو، تم ہی منصوص من الرسول ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یاسین حیدری جو روایت پڑھ رہا ہے تو اس کا مضمون تو یہ ہے، آپ لوگوں سے فرما رہے تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے، میری تائید کرے، میری مدد کرے اور میرے بعد وہ میرا خلیفہ بنے۔ تو اول تو یہ روایت ان بیوقوف جو دو بیٹھے تھے ان دونوں کے خلاف جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ روایت پرلے درجے کی موضوع من گھڑت ہے، صرف ضعیف نہیں، من گھڑت ہے۔ من گھڑت وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے واتفقوا علی تحریم روایت الموضوع الا مقرونا ببیانہ، جو روایت موضوع ہوتی ہے اس کو بیان کرنا حرام ہوتا ہے۔ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، موضوع روایت کرنا، بیان کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں ایک صورت میں موضوع روایت پیش کی جا سکتی ہے، کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی بیان کر دیا جائے بھائی یہ ہے موضوع، من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت پروف نہیں ہے، تو تب جا کر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو جس روایت کو بغیر جرح کے بیان کرنا ہی حرام ہے، تو یہ حرام خور بندہ بیٹھ کر اس کو دلیل بنا کر استدلال کرنا شروع کر دے، تو بتائیے وہ کتنا بڑا احمق اور بے وقوف آدمی ہے وہ۔ اور کہہ رہے جی میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ بھائی تو نے کون سا مقدمہ لڑا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ نے بیعت کی، اور تیرے ساتھ والا کہہ رہا ہے کہ نہیں اخیر تک بیعت کی نہیں، تو لڑتا نا مقدمہ۔ تو کم از کم 6 مہینے بعد مولا علی نے بیعت کر لی تھی، اس بات پہ تو پکا رہتا اور مقدمہ لڑتا۔ تو نے کون سا مقدمہ لڑا ہے؟ اچھا پھر یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس سے استدلال کرنا بالکل باطل ہے۔ دوسری روایت اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اچھا کیا نبی کریم علیہ السلام تمہارے نبی نہیں ہیں؟ تو پھر کہہ رہے ہیں نبیوں کے بھی نبی حضور ہیں۔ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، مطلب کہ خطاب جن سے ہو رہا ہے ساری مخلوق سے، ان میں نبی بھی ہیں اور غیر نبی بھی ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا نبی کریم علیہ السلام تمہارے نبی نہیں ہیں؟ اور پھر یہ کہ کیا علی تمہارے
وسیع نہیں ہے، تمہارے مولا نہیں ہے؟ حالانکہ اس روایت میں مسند الفردوس سے جو اس نے روایت پیش کی ہے اس میں مولا امیر کے الفاظ ہیں، مولا کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ یہ اس نے اپنی طرف سے ایک موضوع روایت کے اندر اس نے اپنی بھی پچر ڈال دی ہے۔ مسند الفردوس کا تو نے حوالہ پیش کیا نا، تو اس کے اندر امیرکم کے الفاظ تو ہیں، لیکن مولاکم کے الفاظ کہاں سے جڑ لیے بھائی؟ اس کے اندر تو وہ ہیں ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی پرلے درجے کی موضوع ہے، تو موضوع روایت کو دلیل بنانا یہ جو تمہاری مصنوعی اہل سنت ہے اس کی شان ہو سکتی ہے۔ جس اہل سنت کے اندر امام احمد رضا بیٹھے ہیں، جس اہل سنت کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جس اہل سنت کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیٹھے ہوئے ہیں، جس اہل سنت کے اندر امام سیوطی بیٹھے ہیں، امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، تابعین بیٹھے ہیں، اس اہل سنت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یہ تیری مصنوعی اہل سنت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر تو نے یہاں پر وسیع کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، تو پتہ نہیں کون سی اہل سنت اٹھائے پھر رہا ہے۔ یہ میرے پاس شرح اصول و اعتقاد اہل سنت ہے، امام لالکائی علیہ رحمہ کی، اس کے اندر ایک روایت ہے، وہ ذرا سنتے جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی پتہ لگ جائے گا یہ کون سی وسیع والی تم نے جو رٹ لگا رکھی ہے۔ ائمہ اہل بیت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیجئے ذرا۔ اس کے اندر جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 681 ہے اور روایت نمبر 2699 ہے، 89۔ اس کے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کیا روایت ہے جی؟ سن لیجیے گا ذرا محبت سے۔ روایت یہ ہے کہ قالا دخلت علی ابی جعفر، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام ابو جعفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام ابو جعفر کون ہے؟ امام باقر علیہ رحمہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ آپ لوگوں تو اس کو اذانوں میں لیے پھر رہے ہو نا، خطبات میں لیے پھر رہے ہو نا، وصیت کی رٹ لگاتے ہو۔ تو ان سے پوچھا گیا جناب جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا ما اتانا ذالک الامر الا من قبلکم، فرمایا یہ بات ہمارے پاس تو صرف آپ کی طرف سے آ رہی ہے، اور جناب یہ تو میں تم سے سن رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا وصیت فرمائی تھی۔ یہ وصیت والی بات میں تجھ سے سن رہا ہوں۔ اب لو جی، اہل بیت کے امام ہیں 12 ائمہ میں جن کا شمار ہے امام جعفر صادق کے والد محترم ہیں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو بات تو وصیت والی کر رہا ہے یہ تو میں تیری طرف سے سن رہا ہوں۔ اب بتائیے جس بات کا کوئی سر پاؤں ہے ہی نہیں تو اس کو لے کر یہ وسیع والی رٹ لگاتا ہے اور اس سے خلافت کا بھی استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اسی کے اندر سے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مصعب کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن علی، امام زین العابدین کے بیٹے عمر بن علی امام زین العابدین ان کے بیٹے عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ روایت ذرا سننے کی ہے، قابل غور ہے، بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو مصعب کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے عمر بن علی کے پاس حاضر ہوا، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی اے اہل بیت کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس کی اطاعت فرض ہو؟ فرمایا نہیں، قسم باخدا ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ اور میں نے ان کے سامنے وصیت کا تذکرہ کیا۔ اب آگے وہی
وصیت والی بات، میں نے ان کے سامنے وصیت کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا قال ھذا فہو کذاب، فرمایا یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی سار پاؤں نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، کیا؟ سبحان اللہ، فرمایا واللہ لمات ابی وما اوصا بحرفین، فرمایا میرے ابا جان فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے مجھے وصیت کے 2 حرف بھی نہیں سکھائے، یعنی کہ اگر وصیت کا کوئی وجود ہوتا تو میرے والد مجھے وصیت کرتے، جبکہ میرے والد نے مجھے ایک جملہ کیا 2 حرف بھی وصیت کے مجھے نہیں سکھائے، نہیں بتائے انہوں نے۔ آگے فرمایا قاتلہم اللہ، یاسین ذرا تکڑا ہو جا، فرمایا قاتلہم اللہ ان کانوا لیأکلون بنا، اللہ ان لوگوں کو غارت کرے، اللہ ان لوگوں کو غارت کرے، کن لوگوں کو؟ ان کانوا لیأکلون بنا، اگر وہ ہمارا نام لے کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، یعنی اہل بیت کا نام اور یہ وصیت کا چکر، تو کبھی فلانی چیز کا چکر، یہ جو باتیں بنا کر موضوع من گھڑت چیزیں اہل بیت کی طرف منسوب کر کے اپنی روزی روٹی سیدھا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، فرمایا اللہ ان کو غارت کرے۔ تو بے ایمان آدمی، تجھ پر تو اہل بیت کی دعائیں ضرر ہے، اور تو کہہ رہے جی ہم اہل سنت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو میں سچا محب ہوں اہل بیت کا، سنیت میں ناسبیت گھس چکی ہے۔ اب بتاؤ یہ ائمہ اہل بیت ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی کہو گے کیا ان کے اندر بھی ناسبیت گھسی ہوئی تھی جو تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ تو یہ اس کی دونوں جو روایت اس موقع پر پیش کی ہیں، دونوں روایتیں موضوع ہیں، ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے، چاہے کہ ان کو دلیل بنا کر استدلال پیش کیا جائے۔ ہاں جی عادل بھائی، آگے کوئی بات؟